اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کلاس لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ 7ویں جماعت کا کلاس ہے جس میں ہم سبق پڑھ رہے ہیں ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے۔ اس کا آدھا سبق ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا 7ویں جماعت کا اردو کلاس، جس کا عنوان ہے ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے۔ پیارے بچوں، قدرت نے ماحول کے مختلف عناصر مثلاً ہوا، پانی، جنگلات اور جانداروں میں ایک خاص طرح کا جو توازن قائم کیا تھا، وہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینی دور کی آمد سے بگڑ کے رہ گیا۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نہ صرف یہ کہ خام مال کی شکل میں قدرتی وسائل کا بے دریغ استعمال ہوا، بلکہ ان فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے مادوں نے ہوا، پانی اور زمین کو زہر آلود کر دیا۔ جب فیکٹریاں اور گاڑیاں کم تھیں تو کم گیسیں فضا میں خارج ہوتی تھیں، اور یہ تھوڑی سی مقدار بہت جلد ہوا میں تحلیل ہو کر اتنی ہلکی ہو جاتی تھی کہ اس کا زہریلا پن ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب اتنی زیادہ مقدار میں یہ گیسیں ہوا میں خارج ہوتی ہیں کہ ان کا پھیلنا اور تحلیل ہونا ناممکن ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ زہریلی گیسیں خطرناک حد تک ہوا میں جمع ہو رہی ہیں۔ ایسی ہوا میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سب کیمیائی مادے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والی گیسوں میں زیادہ مقدار کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی ہوتی ہے۔ ان سبھی گیسوں کی زیادتی ہمارے قدرتی ماحول کے لیے مضر ہے۔ ان میں سے کچھ گیسیں تو ایسی ہیں جو پانی کے ساتھ مل کر تیزاب بناتی ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ گیسیں تیزاب کی صورت میں زمین پر آتی ہیں۔ اس طرح کی تیزابی بارشوں، جنہیں ہم ایسڈ رین بھی کہتے ہیں، کا کئی ممالک میں تجربہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ تیزابی بارشوں سے نہ صرف پیڑ پودوں اور جانداروں کو نقصان پہنچا ہے، بلکہ ان سے عمارتیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ کارخانوں سے جو کیمیائی فضلہ دھوئیں اور پانی کی صورت میں خارج ہوتا ہے، وہ ہوا کے ساتھ ساتھ زمین اور پانی کو بھی زہر آلودہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ آج کل ہمارے ملک کے بہت سے دریاؤں کا پانی نہ تو پینے کے قابل رہا ہے اور نہ ہی سینچائی کے لائق۔ اس کے علاوہ ایسے پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں۔ ہوا اور پانی کی کثافت کو قابو میں رکھنے کے لیے قدرت نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ زمین کے سینے پر پھیلے ہوئے جنگلات یہ کام بخوبی انجام دیتے تھے۔ ہوا کی آلودگی کو درخت اور پودے جذب کر لیتے ہیں اور پھر ان پیڑ پودوں سے خارج ہونے والی آکسیجن گیس ہوا کے زہریلے پن کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن جنگلات کا صفایا کر کے انسان نے اس قدرتی نظام کو درہم برہم کر دیا ہے اور اس طرح سے ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں۔ اس سبق کو ہم آگے جاری رکھیں گے نئے کلاس میں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔